کہ آپ کو کیوں ہندوستان چھوڑنا پڑا؟ جو باندھے گودی میڈیا کہتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کے ایجنڈا کے خلاف تھا، یہ جو نئی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، شو کے دوران انتہائی اہم واقعہ پیش آ گیا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اور پہلا یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ٹاپ کے اینکرز ہیں، مختلف چینل سے ان کا تعلق ہے، وہ سب آپ سے سوال کریں گے۔ اور پہلا سوال میرا ہوگا کہ آپ کو کیوں ہندوستان چھوڑنا پڑا اور آپ نے کیوں ملائیشیا کا انتخاب کیا؟ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیوں مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑا، میں کہتا ہوں ہجرت، کیوں میں نے ہندوستان سے ہجرت کی۔ ہجرت از اے مور بیٹر اسلامک ٹرمنالوجی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، جب میں دعوتی کام شروع کیا دیدار صاحب سے متاثر ہونے کے بعد 1991 میں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی قبولیت دی، اور اللہ کی مدد سے الحمدللہ کافی غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے تھے، اللہ ان کو ہدایت دے رہا تھا۔ تو کیونکہ کراؤڈ بڑھ رہا تھا، جب بھی ہم پروگرام کرتے تھے تقریباً 25% غیر مسلم ہوتے تھے، اکثر ہندو۔ تو اگر 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا تو تقریباً 25,000 ہوتے غیر مسلم، اکثر ہندو۔ جب 10 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا تو 2.5 لاکھ ہوتے تھے غیر مسلم، الحمدللہ۔ اور اکثر جو غیر مسلم میرے پروگرام دیکھتے تھے اکثر میں سے متاثر تھے، مور دین 95%۔ کچھ مشدد ہوتے تھے جو شدت پسند تھے، شاید مجھ سے خوش نہیں تھے۔ تو کیونکہ غیر مسلم مجھے چاہنے لگے، اور آپ دیکھیں میرے پروگرام میں کئی ہندو کہتے تھے کہ میں 40 سال کا ہوں، جو مجھے ہندوازم کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ذاکر بھائی کے لیکچر سننے 2 گھنٹے میں ہمیں اور نالج ملی بنسبت جو 50 سے 40 سال میں ہم نے زندگی میں نالج حاصل کی ہندوازم کے بارے میں۔ تو اگر ہندو مجھے نہیں چاہتے تھے تو شاید گورنمنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ہندو چاہنے لگے، اسلام کو قبول کرنے لگے، تو یہ گورنمنٹ کے ایجنڈا کے خلاف تھا، یہ جو نئی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اسی لیے جب وہ ایک موقع تلاش کر رہے تھے، تو 1 جولائی 2016 میں ڈھاکہ میں ایک بم دھماکہ ہوتا ہے، جو ٹیررسٹ تقریباً 3-4 ٹیررسٹ 21 یا 22 فارنرز کی ہتیا کرتے ہیں۔ اور ایک ٹیررسٹ، اس میں ان کے جو نیوز پیپر ہے 3 جولائی میں آتا ہے کہ ایک ٹیررسٹ ذاکر نائک کا فیس بک پہ فالوور تھا۔ تو نیکسٹ ڈے پہ پوری انڈین میڈیا کہتی ہے کہ ذاکر نائک نے اس ٹیررسٹ کو انسپائر کیا۔ 4 دن بعد یہ شائع ہوتا ہے وہی بنگلہ دیشی نیوز پیپر میں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ذاکر نے انسپائر کیا، ہم نے صرف کہا کہ ایک ٹیررسٹ ان کا فالوور تھا فیس بک پہ۔ لیکن انڈین میڈیا، جو باندھے گودی میڈیا کہتے ہیں، وہ شروع میں الحمدللہ کافی میرے خلاف بات کرنے لگے۔ لیکن الحمدللہ یہ اچھی بات تھی کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان میں فرقے، اس کے باوجود ماشاءاللہ اکثر لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور اتنا سپورٹ ہونے کے بعد پورے ہندوستان میں پروٹیسٹ تھا کہ 1 مہینے کے اندر انڈین پارلیمنٹ میں، آپ ابھی بھی جائیں گے، 2 اگست 2016 میں انڈین پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا کہ دیر از نو ایویڈنس فاؤنڈ اباؤٹ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس آرگنائزیشن اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اینڈ دے آر ناٹ انوالوڈ ان اینی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی۔ تو یہ بولنے کے بعد سب پروٹیسٹ کم ہو گئے، لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا۔ چند مہینے بعد نومبر میں جب ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم پرسنل یونیورسل مسلم پرسنل یونیفارم سول کوڈ کے چکر میں ان کو الجھایا گیا، اور اس کے درمیان ہمارا آرگنائزیشن کو بین کی۔ تو کیونکہ یہ آنسلاٹ جو میرے خلاف ہوا، اسی لیے اس وقت میں عمرہ کر رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور مکہ میں تھا، تو ہمارے جو لائرس نے کہا کہ اب باہر ہی رہیں گے تو اچھا ہے۔ تو اس کے بعد میں واپس گیا، ایسا نہیں کہ میں چھوڑ دیا، میں باہر تھا اور اس وقت یہ ہوا، اور اس کے بعد جب الزام لگنے لگے تو پھر اس کے بعد میں واپس گیا نہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل تھا کہ کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ یہ الزام مجھ پہ لگے گا آن ٹیررزم۔ اور ان نے پھر درخواست کی انٹرپول سے 2017 میں کہ میرے خلاف ریڈ کارنر نوٹس ضائع کیا جائے، RCN ریڈ کارنر نوٹس۔ تو انٹرپول نے کہا یہ بالکل بے بنیاد ہے، یہ پولیٹیکل ہے، اٹ از رانگ۔ پھر 1.5 سال بعد 2019 میں پھر سے درخواست کی، اور تو انہوں نے نکال دیا یہ کہ ذاکر نائک ٹیررسٹ ہیٹ اسپیچ کے بارے میں، اور ہیٹ اسپیچ کی کوئی کنٹینٹ پیراگراف کوٹ کر کے انہیں پیش کیا انٹرپول کو۔ تو انٹرپول نے بولا کہ یہ ہیٹ اسپیچ میں آتا نہیں، اس کو درخواست کو بھی مسلم کر دیا۔ اس کے بعد پھر 2021 میں ایک نیا انٹرپول کا ریکویسٹ تھا، منی لانڈرنگ، کہ ذاکر نائک منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، اور انٹرپول گیو اے ویری اسٹرانگ نوٹس سیئنگ he is a religious speaker, he has the right to speak about religion, he has the right to collect funds if he wants to collect funds, he is doing as per the law of the country, it is nothing but a political motive۔ یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ تو 3rd بار انٹرپول نے ریجیکٹ کی کہ یہ بے بنیاد ہے۔ اور نارملی اگر کوئی گورنمنٹ کوئی مسلمان کے خلاف ٹیررزم کے اوپر اگر کرتی ہے کہ نوٹس کرو تو 99% میں لائرس کہتے ہیں کہ کر دیتے ہیں، لیکن کیونکہ میرے اتنے تقریر موجود تھے انٹرنیٹ پہ، اٹ واز آبویس، تو الحمدللہ وہ ناکامیاب بھی۔ تو اسی وجہ سے باہر تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہجرت کرنے پڑا، اور اللہ کے فضل سے تقریباً 15 ممالک، ان کے نام نہیں لوں گا، وہ چاہتے تھے کہ میں آ کے وہاں سیٹل ہو جاؤں تاکہ وہ مجھے سٹیزن شپ دے۔ اور یہ 15 ممالک سے میں میرے خود کے ریسرچ کے مطابق میرے نزدیک
मलेशिया जितने भी मुसलमान ममालिक है जो भी फ़िलहाल है, मेरे नज़दीक सबसे बेहतर था। एंड मलेशिया एक मेरे नज़दीक जिससे मैं ट्रैवल किया हूँ इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ ओपनली मुसलमान बात कर सकते हैं इन सपोर्ट ऑफ द इस्लामिक कॉज, वेदर इट बी पैलेस्टाइन, वेदर इट बी रोहिंग्या, whether be any issue on Islamic, you can take out a protest openly and the government supports it. अपनी गुफ्तगू में फ़लस्तीन का जिक्र किया, लगभग 1 साल होने वाला है फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है इसराइल की जानिब से, और अब लबनान और यमन भी उसकी ज़द में आ गए हैं। जानना मैं चाहूँगा कि उन्हें तो मगरबी ममालिक की पुष्टपनाही हासिल है, इस्लामी दुनिया की जानिब से भी मजम्मत होती है। एक आम मुसलमान जो ये जेनोसाइड को होते हुए देख रहा होता है, वो क्या कर सकता है कि इसको रोका जा सके, क्योंकि उनमें एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, बेचैनी है, मायूसी, और जो मुसलमान उम्मा के लिए है, खुसूसन पैलेस्टाइन के लिए, और वो पूरा 15 करने की तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, तो आई डोंट वांट टू से दैट। जस्ट इन ब्रीफ, मिनिमम जो मुसलमान सबसे कम से कम मुसलमान कर सकता है वो तकरीबन मिनिमम दुआ तो कर सकता है जी फ़लस्तीन के लिए, और दुआ करने का सबसे बेस्ट वक्त है तहज्जुद का वक्त, तो लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट, आखिरी हिस्सा, जहाँ 1 घंटे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान के करीब आते और अल्लाह एक्सेप्ट्स द प्रेयर, वो बेस्ट है। और कई फ्राइडे बना रहे, और मैंने कहा तकरीबन डिटेल में कहा। नंबर 3 हमें देखना चाहिए कि वी शुड प्रोटेस्ट, बट अ पीसफुल प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट डज क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, और आप देख रहे हैं कि जो आज की तारीख में गैर मुसलमान से ज़्यादा प्रोटेस्ट करें नॉन मुस्लिम कंट्री, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री हो, एंड द इम्पैक्ट इज कमिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो। दोज कंट्रीज जो एलीज थे, चाहे जर्मनी आप देखेंगे जो इसराइल के एली थे, बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट ओवर द USA, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन देम। नंबर 4 है कि दे शुड बी बाइकॉट स्पेशली ऑन द इजराइल प्रोडक्ट, इट हैज़ एन इम्पैक्ट। आप देखिए स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स के जो वैल्यू कम हो गई, इकोनॉमिक। पहला नंबर के मुसलमान की इस्लाह, या कुरान हदीस से हो, वो मेरी प्रायोरिटी है कि तकाबले अदियान, कंपैरेटिव रिलीजन, गैर मुस्लिम में दावत देना। और थर्ड, जो लोग गैर मुस्लिम जो एतराज़ात करते हैं इस्लाम के खिलाफ, कुरान के आगे चाहे एथिस्ट हो, ये तीनों में से क्या प्रायोरिटी है? मेरे हिसाब से तीनों प्रायोरिटी है, और तीनों को साथ में लेके चलते। मिसाल के तौर पे दो में स्पेशलिटी इज़ तकाबुल अदियान, वो मेरी स्पेशलिटी है। लेकिन जब मैं तकाबुल अदियान के बारे में बात करता हूँ, कह रहा हूँ कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज, बिकॉज के अंदर सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 की जो आयत है, ताला इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, डॉक्टर जाकिर नाइक शो छोड़कर अचानक चले गए। क्यों चले गए? आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक खिताब करके जैसे ही फारग हुए तो वहाँ पर स्टेज पर लड़कियां बुला ली गई। जब लड़कियां बुलाई तो डॉक्टर जाकिर नाइक ये सब देखकर स्टेज छोड़कर चले गए, जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरे पाकिस्तान इंडिया को काफ़ी तकलीफ है। गोदी मीडिया बगैरती की तरह इसके खिलाफ खड़े और झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा है इस सारे दौरे के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। ख़ास तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया उनको।